بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ کچھ مشکلات دو تین زاویے سے ہے. ایک تو وقت کی پابندی ہے، دوسرے ہمارے اور آپ کا تاخیر سے آنا، اور تیسرے خود ہماری گفتگو کی مشکل یہ ہے کہ یہ گفتگو زنجیر وار ہے. جس طرح سے کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے گفتگو مسلسل ہے. اگر درمیان سے کوئی صاحب تشریف لائیں گے تو ان سے بہت معذرت چاہنا پڑے گا کہ وہ گفتگو سمجھ نہیں پائیں گے، مشکل ہو جائے گی. لہذا میں آپ حضرات سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا کہ تشریف لائیں تاکہ کل جہاں سے گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جملہ معترضہ البتہ گفتگو شروع ہوگی، لیکن اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں مقدمے کے طور پر ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ اہم پیغام ہے جو الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ فضائل کے لیے ہم پہلے ذہن بنائیں کہ آخر فضائل کا فلسفہ کیا ہے، فضائل بیان کیوں کیے جاتے ہیں اور بیان کرنا فضائل کا کیوں ضروری ہے. اور اس درمیان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فضائل بیان کرنے والے کی نیت کیا ہے اور سننے والوں کی نیت کیا ہے. فضائل سننا کیوں چاہتے ہیں، فضائل بیان کرنا کیوں چاہتے ہیں. اپنی جگہ پر یہ بات مسلم ہے کہ فضائل خود نبی کریم نے بیان کیے ہیں اور فضائل سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. آپ نے 1000 مرتبہ یہ روایت سنا ہوگا کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائے، تب بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احسان نہیں ممکن ہے. سب جانتے ہیں کہ علی امیر المومنین کا نام ہے، علی سید الوصیین کا نام ہے، علی امام المتقین کا نام ہے، علی قائد غر محجلین کا نام ہے، علی یعصب الدین والمسلمین کا نام ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، اور علی سرتپا اسد اللہ ولی اللہ ہے. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ قرآن کے ہر سورے میں علی کا ذکر ہے. سورہ حمد میں علی کا ذکر، سورہ بقرہ میں علی کا ذکر، سورہ آل عمران میں علی کا ذکر، سورہ نساء میں علی کا ذکر، سورہ مائدہ میں علی کا ذکر، سورہ انعام میں علی کا ذکر، سورہ اعراف میں علی کا ذکر، توبہ میں علی کا ذکر، یونس میں علی کا ذکر، یوسف میں علی کا ذکر، سورہ انبیاء میں علی کا ذکر، سورہ اسراء میں، سورہ کہف میں علی کا ذکر، سورہ مریم میں علی کا ذکر، سورہ یاسین میں علی کا ذکر، سورہ ملک میں علی کا ذکر،
سورہ قدر میں علی کا ذکر، یہاں تک کہ سورہ ناس میں علی کا ذکر، شروع سے لے کے آخر تک، حمد سے لے کر یعنی بائے بسم اللہ سے لے کر ناس کے سین تک کوئی سورہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں امیر المومنین کے فضائل کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین و فرش و زمین و عرش مولا علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں صدقہ علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، علم و شعور و فکر پہ قبضہ علی کا ہے۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو ہر جگہ علی ہے، ہر سورے میں علی ہے، ہر قرآن کے ہر پارے میں علی ہے، زمین پہ علی، آسمان پہ علی، چاند پہ علی، سورج پہ علی، اس لیے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ امام مبین وہ قلب ہے کہ جس کی دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی ہیں، جو قطب عالم امکان ہے، یعنی جس کا قلب اتنا وسیع ہے کہ اس قلب کی دھڑکنوں سے کائنات زندہ ہے۔ یہ کائنات کی وسعتیں یہ امام مبین میں سمائی ہوئی ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ اور جو کچھ فضائل قرآن مجید کے بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فضائل امیر المومنین کے ہیں۔ قرآن کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم کو ایک منزل تک پہنچنا ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہوگی، بات آج ختم نہیں ہوگی بلکہ بات آج سے شروع ہو رہی ہے۔ جو بات آج سے شروع ہو رہی ہے وہ آخری مجلس پہ جا کے ختم ہوگی، تو یہ گفتگو مسلسل ہے۔ ابھی ہم پہلے مرحلے سے گزر رہے ہیں، جو مرحلہ میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے جہاں ہم فضائل کو سن رہے ہیں، قرآن مجید کے فضائل آپ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو شان قرآن کی ہے وہی شان امیر المومنین کی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ لو احبنی جبل لتحافظ، اگر پہاڑ میری محبت کا بوجھ اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا۔ لو احبنی جبل، اگر پہاڑ میری محبت کا بوجھ برداشت کرنا چاہے تو نہیں برداشت کر سکتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جب پہاڑ محبت علی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر کسی کا دل کیسے برداشت کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام قلب میں علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ وہ لوگ جو پتھر کی طرح ہیں وہ پگھل نہیں سکتے، کیونکہ کچھ لوگ پتھر کی طرح ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح ہیں، بل ہم اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے اندر نمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ انسان جب گرتا ہے تو پتھر سے زیادہ، جمادات سے زیادہ نیچے گر جاتا ہے، کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین پہ پتھر بھی روئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ پر اگر یہ قرآن نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی طرح سے اگر محبت علی کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے اسے ہم اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ محبت کو ہم اور آپ نہیں برداشت کر سکتے، فضائل کا بوجھ اور فضائل کو سننے والے کان کیسے برداشت کریں گے ان فضیلتوں کو؟ نعرہ تکبیر،
فضائل کو سننے کی تاب لانا ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے. ہر دل میں علی کی فضیلت آ نہیں سکتی، اس لیے کہ جو شان قرآن کی ہے کہ قرآن مجید سے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی یہ شان ہے. یہدی بہی کثیرن ویضل بہی کثیرا. کتنے لوگوں کو قرآن گمراہ کر دیتا ہے اور کتنے لوگوں کی ہدایت کر دیتا ہے. یہی شان فضائل امیر المومنین کی ہے. یہ فضیلتیں سن کے کچھ لوگ بہک جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. حقیقت میں دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ ملنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ ملنگ یہ آسان بات نہیں ہے فضائل کو سننا. زیادہ سنا دیں گے فضائل کو اور یہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے کہا گیا کہ پہلے مومن بناؤ، اس کے بعد فضیلت سناؤ. مومن بنائے بغیر اگر صرف فضائل سنا دیں گے تو انسان پاگل ہو جائے گا. چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. آپ مذاق سمجھ رہے ہیں فضائل بیان کرنا؟ دل لگی ہے. فضیلت کو برداشت کرنے کے لیے وہ جگر چاہیے. جس طرح سے قرآن کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے وہ قلب دیکھتی ہے کہ جہاں پر قرآن نازل ہو اس قلب کا انتخاب کیا جاتا ہے، ورنہ ایک آیت کو برداشت کرنا مشکل ہے تو پورا قرآن. ایک آیت پر آپ عمل کر سکتے ہیں، ایک آیت پر. اب یہ فضیلتیں جو آپ سن رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ فضیلتیں سن کے کریں گے کیا؟ سب سے اہم بات یہ ہے. اور میں جو فضائل بیان کر رہا ہوں، مجھے بیان کر کے ملنے والا کیا ہے؟ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ سننے کا مطلب کیا ہے؟ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ سنا کیوں جا رہا ہے؟ اور فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت کم فضائل پڑھتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے اگر فضائل سننا ہے تو اہل سنت کے مجمع میں آ کے سنو. وہاں سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ وہاں تو پڑھتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پڑھتے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پڑھا جاتا ہے. اب آپ قرآن مجید کے فضائل سنیے. قرآن مجید کی کیا شان ہے. قرآن مجید جس گھر میں پڑھا جاتا ہے نا، اس گھر سے نور ساطع ہوتا ہے اور وہ نور آسمانوں سے ٹکراتا ہے. فرشتے اوپر سے دیکھتے ہیں تو اس گھر کو آباد سمجھتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کو اندھیرا سمجھ کر فرشتے رحمت نازل نہیں کرتے. اس گھر پر فرشتے نازل نہیں ہوتے جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی ہے. وہ گھر اندھیرا ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. تو تلاوت کے یہ فضائل ہیں. یہ فضائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ فضیلت قرآن یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو چھونا بھی نہیں جب تک کہ تم وضو نہ کر لو، غسل نہ کر لو. بغیر طہارت کے قرآن مجید کے حروف کو چھوا بھی نہیں جا سکتا. یہ فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے آخر؟ علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے اور باطنی مفاہیم قرآن کو سمجھنے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے. جب تک قلب پاک نہیں ہوگا قرآن کی آیتیں دل میں داخل نہیں ہوں گی. حاسدوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کافروں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، منافقوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بد کرداروں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بدتینت اور بد کردار لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو جس طرح سے منافقین کو قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اسی طرح سے امیر المومنین کی فضیلتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی جو منافق ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں.
جو فاسق ہوتے ہیں، جو فاجر ہوتے ہیں. سونیا گلیاں سے بول کے، کنڈا دیا کھڑکیاں کھول کے، دل دے دراؤنا توڑ کے، نعرہ حیدری! تو عزیزان گرامی میں وقت پھر کم پڑ رہا ہے. دیکھیے یہ بات اگر آج سمجھ میں آ گئی تو پھر زندگی بھر کے لیے پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور زندگی بھر کا مسئلہ انہی اشرے میں آپ کو طے کرنا ہے. اپنی زندگی کی تقدیر اسی سال لکھنا ہے، اب اور اسی وقت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلسوں میں تقدیر رقم کی جاتی ہے. یہاں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. آنسو جس وقت گر رہے ہوں غم حسین میں، اس وقت کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اور جو رد ہو جائے وہ دعا نہیں ہوتی، جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا کہ دعا کے اور قبولیت کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہے. بہرحال اب جو فضیلتیں ہم سنتے ہیں، یہ فضیلت کیوں قرآن مجید کی ہم سناتے ہیں؟ تاکہ لوگ تلاوت قرآن کریں، اسی لیے سناتے ہیں. اگر آپ زندگی بھر قرآن مجید کی فضائل سنتے جائیں، سنتے جائیں، سنتے جائیں، اور اس کے بعد ایک بار بھی قرآن مجید کی اتنی فضیلتیں سننے کے بعد کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد ہوتا ہے، جس زبان پہ تلاوت قرآن ہوتی ہے اس زبان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، جس دل سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس دل میں اللہ کی یاد کی شمع جلتی ہے. یہ سب کچھ سننے کے بعد ایک مرتبہ بھی انسان اللہ کو یاد نہ کرے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اتنی فضیلتیں سننے کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی تلاوت قرآن نہ کرے تو پھر فائدہ کیا ہے یہ سب سنانے کا؟ یہ بے ادبی ہوگی کہ اتنا سننے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی تلاوت کا شرف حاصل نہیں کیا تو پھر سن کے فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فضائل سنانا ضروری ہے. فضائل کا کوئی منکر نہیں ہے، فضائل بیان کرنا ضروری ہے، لیکن ظرف دیکھ کے بیان کرنا ہے، ایمان کی کیفیت دیکھ کے بیان کرنا ہے. کتنا ایمان آپ کے پاس ہے، کتنی آپ کی توجہ ہے. جیسے جیسے توجہ ہوگی آپ کو فضیلت سنائی جائے گی. اور فرمائیے گا امیر المومنین کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، سن لیا آپ نے. ایک فضائل یہ ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ مشکل ہے بیان کرنا؟ مشکل ہے نہیں. آپ کو سننا مشکل ہے نہیں، بلکہ سننے میں نے عرض کیا نا کہ سننے میں بہت مزہ آتا ہے. لوگ خواہش کر کے سنتے ہیں کہ کچھ علی کے بارے میں بیان کرو، اس لیے کہ امیر المومنین کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، فضیلتیں سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے. کون شخص ایسا ہے کہ جس کو نام علی سے نفرت ہو؟ علی علی میں نے کہا نا، علی علی سنتے ہیں تو کان پکتے نہیں ہیں بلکہ تشنگی اور بڑھتی جاتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سماعت کی رزق نام علی ہے. وہ کان بہرے ہو جاتے ہیں جو علی علی نہیں سنتے، اس لیے کہ علی عین حق ہے. جو کان حق نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور جن کو حق نظر نہیں آتا وہ اندھے ہیں. جو حق بول نہیں سکتے وہ گونگے ہیں. جس زبان پر علی کا ذکر نہ ہو وہ زبان گونگی ہے. جو آنکھ علی کا جلوہ نہ دیکھ سکے وہ آنکھ اندھی ہے. جو قدم ذکر علی کی طرف آگے نہ بڑھے وہ قدم لنگ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین کے فضائل سننا زندگی کی علامت ہے، علامت حیات ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو سننا تو چاہتے ہیں لیکن دیکھنا نہیں چاہتے. دیکھنا سننے سے زیادہ مشکل کام ہے.
آپ کو میں فضیلت بتانا چاہوں تو آپ کہیں گے صرف سنائیے دکھائیے مت، کیونکہ دیکھنا مشکل ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے نہج البلاغہ کھولیں، دیکھیے۔ مگر کس کو اتنی فرصت ہے کہ علی کی فضیلت دیکھیں؟ سن کے چلے جاتے ہیں، نہج البلاغہ کھولنے کی فرصت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کو فضائل دیکھنا ہے تو خیبر و خندق کے میدانوں میں علی کو مت دیکھو، نہج البلاغہ کے صفحات پہ دیکھو۔ بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے متعلق مفکرین یہ لکھتے ہیں کہ 33 سال کا نوجوان امت اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ معجزہ ہے۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے جس طرح سے قرآن مجید میں چند مقامات ایسے آتے ہیں جہاں بے اختیار سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اسی طرح سے ادبا کے لیے نہج البلاغہ میں چند مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں بے اختیار سر جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ مقامات نہج البلاغہ میں ایسے ہیں جہاں بے اختیار سر جھک جاتا ہے۔ اور امیر المومنین کی فضیلت کے بارے میں ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ میں سارے اصحاب محسوسات کی طرح ہے اور علی عقل کی طرح ہے۔ جس طرح سے محسوسات عقل کے محتاج ہے، عقل محسوسات کی محتاج نہیں ہے، اسی طرح سے سارے کے سارے اصحاب علی کے محتاج ہے، علی اصحاب کے محتاج نہیں ہے۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، بدن کے ساتھ روح بولا علی مولا، علی مولا، دیکھیے ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کا علم کتنا ہے اور امیر المومنین کا؟ کہا مجھ سے امیر المومنین کا کیا تقابل ہے؟ تم نے قطرہ دیکھا ہے؟ کہا تم نے سمندر کو تصور کیا ہے؟ کہا تو جس طرح سے جو قطرے اور سمندر کے درمیان میں ربط پایا جاتا ہے، اور بلکہ یہ قطرہ بھی اسی سمندر کا لیا گیا ہے، تو علی بحر علم ہے اور میں اسی سمندر کا ایک قطرہ۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ تو علی عالم ہے، علی عالم نہیں ہے، حقیقت علم ہے علی۔ علی شجاع ہے، شجاع نہیں، حقیقت شجاعت کا نام علی ہے۔ علی سخی نہیں، حقیقت سخاوت کا نام علی ہے۔ علی مدبر نہیں، حقیقت فکر کا نام علی ہے۔ یہ سب فضیلتیں آپ سن رہے ہیں، اب سن کے کریں گے کیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ سنایا کیوں جا رہا ہے؟ جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملے کہ علی عالم ہیں، حضور نے کیوں کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کیوں دروازہ بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ دروازے پہ کھڑے رہیں یا دروازے سے داخل ہوں۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، یہ کیوں حضور فضائل بیان کر رہے ہیں؟ سننے کے لیے، سننے کے لیے تو سن رہے ہیں، سمجھے نا؟ یہ بڑی نازک بات ہے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ دیکھیں ایک صاحب نے پتیلی چڑھا دیا چولہے پہ اور ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا آپ اس کو دیکھتے رہیے میں بھی جا کے آؤں۔ پتیلی رکھ دیا چولہے پر، کہا میں ابھی آ رہا ہوں، آپ اسے دیکھتے رہیے، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ چاول ابل رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، پورا چاول گر گیا پتیلی سے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا دیکھیے، کہا آپ نے کہا دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے کہا میں فضائل پڑھ رہا ہوں، سنو۔ مسلمان 1400 برس سے کہہ رہا آپ پڑھیے ہم سنیں گے۔ سن رہے ہیں، کہا سنو علی کی فضیلت، کہا سن رہے ہیں۔ دیکھو علی باب مدینۃ العلم ہے، کہا ہاں سن رہے ہیں۔ علی حقیقت شجاعت ہے، کہا سن رہے ہیں۔
علی حقیقت سخاوت ہے، ہاں سن رہے ہیں۔ علی راتوں میں کاندھے پہ روٹیوں کا تھیلا لیے ہوئے گھر گھر جایا کرتے تھے، یتیموں کی اور بیواؤں کی دادرسی کیا کرتے تھے۔ سن رہے ہو علی کی فضیلت؟ کہاں سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ 1400 برس سے بیٹھا ہوا مسلمان سن رہا ہے، سن رہا ہے، سن رہا ہے، ابھی تک سن رہا ہے اور انشاءاللہ سنتے رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف سننا چاہتے ہیں، دیکھنا تک نہیں چاہتے۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن میں علی کو دیکھو، سورہ حمد میں تلاش کرو علی کہاں ہیں، بقرہ میں تلاش کرو کہاں ہیں، آل عمران میں ڈھونڈو علی کہاں ہیں، دیکھو علی کو، علی کا چہرہ نظر آئے گا۔ کہاں نہیں، دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا نا، دیکھیں گے تو برداشت نہیں کریں گے، تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا دیکھ لیں گے، فرض کر کے دیکھ لیا، دیکھنا بھی آسان ہے، اب ماننے کی منزل آتی ہے۔ اب دیکھیے، اب بہت مشکل مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ فضیلتوں کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ فضائل کو ماننے کا مسئلہ ہے۔ اب امتحان ہے مسلمانوں کا کہ جو کچھ حضور بیان کرتے رہے مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو کچھ سنایا ہے، جو کچھ سنا ہے۔ الستُ اولیٰ بانفسکم سن رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں۔ میں تمہارے نفوس پر اولیٰ پر تصرف ہوں؟ کہا ہاں۔ اب جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، سن رہے ہو؟ کہا ہاں سن رہے ہیں۔ مانو گے؟ اب مسئلہ ہے، ولی کو مانیں گے؟ جو مسلمان یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے ہم اسے مانیں گے، اور ہم مانتے چلے آئے۔ آپ نے کہا دوزخ ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ حضور نے کہا جنت ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ حضور نے کہا توبہ ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ حضور نے کہا سدرہ ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ حضور نے کہا سلسبیل ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ حضور نے کہا کوثر ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ حضور نے کہا حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ہیں، دیکھا نہیں مگر مانا۔ لم یطمثہن انسہم قبل ولا جان کا دیدار ہو، دیکھا نہیں مگر مانا۔ حضور جو کچھ کہتے رہے صراط مستقیم ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ وہ مسلمان جو رسول کی ہر بات بغیر دیکھا مان رہا تھا، اب غدیر میں دیکھا مگر مانا نہیں۔ اور یہ حدیثنا اللہ میرنا محمد نے بیان کیتا کوئے میں مل کے بولنا نعرہ حیدری، دیکھا مگر مانا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنا آسان ہے پھر بھی، لیکن ماننا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ فضیلت ہضم نہیں ہوتی۔ آپ فضائل بیان کیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو فضیلت دکھائی دیتی ہے اور فضیلت سمجھ میں آتی ہے، فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ انبیاء کو ڈر ہوا کرتا تھا جب ان کی کوئی فضیلت ظاہر ہوتی تھی۔ جب جناب موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ اپنا اژدہا پھینک، اپنا عصا پھینک دو، اژدہا بن گیا، موسیٰ سے فضیلت ظاہر ہوئی، لیکن موسیٰ کو ڈر یہ تھا کہ یہ دیکھنے والے لوگ کہیں اس بات کو ہضم نہ کر سکیں کہ معجزہ اور سحر میں فرق کیا ہوتا ہے، جادو میں اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ عام اور نادان لوگ نہیں سمجھ سکتے، تو انبیاء کو خوف یہ طاری ہوا تھا کہ میں نے یہ چیز ظاہر تو کر دی، لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اور فرمایا تو ماننا بہت مشکل ہے فضیلتوں کو۔ اچھا مان لیا آپ نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ماننے کے بعد اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کا، حصول فضیلت۔ دیکھیے یہ ہے سب سے اہم ترین مسئلہ، سب سے مشکل ترین مرحلہ، حصول فضائل۔
فضیلتوں کا حصول. آپ کو یہ فضیلت اچھی لگ رہی ہے؟ امیر المومنین کا یہ کردار اچھا لگ رہا ہے؟ یہ سخاوت اچھی چیز ہے؟ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. کیونکہ امیر المومنین سے محبت ہے اس لیے کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں. اگر سب مانتے ہوتے تو سب سخی ہو جاتے. اور فرمایا آپ نے آپ شجاعت کی فضیلت کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. اگر سب مانتے ہوتے تو سب شجاع ہو جاتے. مانتے ہیں لیکن اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. علی ہمدرد تھے یا نہیں تھے؟ ہمدردی اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے؟ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. خالی مان لینے سے آپ بھی ہمدرد بن جائیں گے؟ یعنی یہ فضیلتیں اپنی جگہ پہ رہیں گی. آپ کو ان فضیلتوں سے حاصل کیا ہوگا؟ جب تک کہ آپ کو فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اگر سارے کے سارے شیعہ، سارے کے سارے مسلمان جو امیر المومنین کو مانتے ہیں، اگر ان کی فضیلتیں اپنے اندر قبول کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے تو پھر مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. زندہ امام کی مردہ قوم کیسے بن گئی؟ سخی امام کی بخیل قوم کیسے بن گئی؟ شجاع امام کی بزدل قوم کیسے بن گئی؟ عالم امام کی جاہل قوم کیسے بن گئی؟ یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم صرف فضیلتیں سنتے رہ گئے، ہم فضائل دیکھتے رہ گئے، لیکن کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ان فضیلتوں کو اپنایا جائے. چادر اچھی ہے، حجاب اچھا ہے، کردار زہرا اچھا ہے، کہا اچھا ہے. پسند ہے؟ کہا پسند ہے. مانتے ہو؟ کہا مانتے ہو. قبول کرنا چاہتے ہو؟ ایسی ہی چادر اوڑھنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں. علم ہے علی ابن ابی طالب کے پاس، یہ اچھی چیز ہے؟ کہا اچھی چیز. حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فضیلتوں کو جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے، فضیلتیں آپ کے اندر سمائیں گی نہیں، آپ فضیلت ماب نہ بن سکیں گے. اور جب تک آپ فضیلت ماب نہ بنے، امیر المومنین سے آپ کا رشتہ جڑ نہیں سکتا. چہ نسبت خاک را بے عالم پاک، خاک کے ذروں کو عالم پاک سے رشتہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں علی ہمارے ہیں، علی کہتے ہیں کہ تم ہمارے نہیں، اس لیے کہ تم ہماری ذات کو تو مان رہے ہو لیکن ہماری بات نہیں مان رہے ہو. ہماری فضیلتوں کا چرچا تو کر رہے ہو، فضیلتوں کو سن رہے ہو، صرف سن رہے ہو، صرف دیکھ رہے ہو. تم کو دکھائی بھی دے رہا ہے، تمہیں سنائی بھی دے رہا ہے، پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ امیر المومنین خود اپنے درمیان، اپنے ہی اصحاب کے درمیان کہہ رہے تھے کہ میں برا امام ہوں. پھر تم مجھے مانتے کیوں نہیں؟ مدینے والوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کیا وہ علی کو دیکھ نہیں رہے تھے؟ علی کی فضیلتیں سنی نہیں تھی؟ سن رہے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے بیان کرو، ہم سننا چاہتے ہیں. سنتے رہ گئے. حاکم شام بھی، میں نے عرض کیا نا آپ کو، حاکم شام بھی سنا کرتا تھا چھپ چھپ کے فضیلتیں، سنتے تھے سب. علی اپنے ہی دور میں خود مدینے میں لوگ بہت مدینے والوں کی تعریف کرتے ہیں. یہ مدینہ تھا نا جہاں امیر المومنین کے گلے میں رسن ڈالی گئی، یہ مدینہ تھا. آپ مدینے کی تعریف کرتے ہیں کہ مدینے کے لوگ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں. مدینے والوں ہی نے تو انکار کیا تھا امیر المومنین. کس نے ماننے سے انکار کیا تھا؟ کس نے بعد رسول اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان،
بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخ کی کڑی ہے کربلا۔ وقت بہت کم ہے عزیزان گرامی، لیکن میں ایک لفظ میں آپ کو پوری ایک کتاب سنا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خود ڈاکٹر شریعتی کی کتاب کا عنوان ہی یہی ہے، پورا مضمون یہی ہے، علی وطن ہائی۔ کتاب کا نام ہے علی وطن ہائی، یعنی امیر المومنین کی فضیلت کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا، کہا علی پورے مدینے میں اصحاب کے درمیان رہتے ہوئے بھی غریب تھے۔ علی تھے اور علی کے کون تھا جو علی کی بات سنتا؟ اتنے تھے، سننے والا کوئی نہیں تھا، کوئی امیر المومنین کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علی عادل تھے نا، عادل تھے یا نہیں؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہر حاکم ہر رعایا اپنے حاکم سے پریشان رہتی ہے، اس کے ظلم سے پریشان رہتی ہے، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان ہوں۔ امیر المومنین کو اسی بات کا خلق تھا، یہ فضیلتیں سب کچھ رکھنے کے باوجود ماننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ عادل تھے لیکن اس عادل حاکم کو ماننے والے کتنے تھے؟ علی باب مدینۃ العلم تھے لیکن سیکھنے والے کتنے تھے؟ علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو، علم حاصل کرو مجھ سے، لیکن کوئی لینے والا نہ تھا۔ کنویں میں جا کے امیر المومنین چیخا کرتے تھے، سب تھے ساتھ میں، لیکن علی کو کوئی اپنا محرم نظر نہیں آ رہا تھا جس کو محرم راز بنا سکے۔ سب علی کو ماننے والے تھے لیکن علی کو ان کی ضرورت نہیں تھی۔ سب کے رہتے ہوئے علی کہہ رہے تھے اینا عمار، اینا ذو شہادتین، اینا ابن التیہان، اینا ابو ذر، اینا سلمان، کہاں ہے سلمان، کہاں ہے ابو ذر؟ علی جن کو یاد کرتے ہیں وہ علی کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو علی کے ساتھ ہیں علی ان سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ علی کو سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ علی کو درک کرنے والے نہیں ہیں، علی کی فضیلتیں یہ درک نہیں کر سکتے، علی انہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے تھے حسد کے مارے وہ مان نہیں رہے تھے۔ علی کو ماننا آسان کام نہیں تھا۔ قتلہ لشدت عدلہ، امیر المومنین کی شہادت ان کی شدت عدل کی وجہ سے ہوئی۔ امیر المومنین کی عدالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لوگ۔ آج ہم تیار ہیں؟ اگر ہم ان فضیلتوں کو جتنا ہم نے سنا ہے بس اسی کو اپنا لیں، جتنا سنا ہے اسی کو قبول کر لیں، تو پھر ہماری کیفیت بدل جائے گی، ہماری ماہیت بدل جائے گی، ہم وہ نہیں رہیں گے جو پہلے تھے۔ بس عزیزان گرامی، امیر المومنین کو سمجھنا ان کے سگے بھائی کے لیے بھی مشکل تھا۔ لیکن یہ بات اگر تاریخ نہ لکھتی تو آپ کو اور ہم کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا۔ سگے بھائی کے لیے بھی سمجھنا مشکل تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں، سگے بھائی کے لیے بھی مشکل تھا۔ خود امام حسین کے سگے بھائی، باپ کے بیٹے کو سگا بھائی کہا جاتا ہے۔ محمد حنفیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آقا آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں تو زینب کو لیے کیوں جا رہے ہیں؟ ام کلثوم کا کیا کام ہے؟ سکینہ کا کیا کام ہے؟ رقیہ کا کیا کام ہے؟ یہ علی اصغر کا کیا کام ہے؟ یہ گودی والے کو چھوڑ کے جائیے، یہ 4 سال کی بچی کو چھوڑ کے جائیے، یہ بیویوں کو چھوڑ کے جائیے۔ حسین کہہ رہے تھے نہیں محمد حنفیہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، مجھے زینب کی ضرورت ہے، مجھے علی اکبر سے زیادہ علی اصغر کی ضرورت ہے، مجھے مردوں سے زیادہ خواتین کی ضرورت ہے، مجھے زینب کی۔ کربلا بڑی عجیب جنگ۔ بس عزیزان گرامی، حسین 27 رجب کو مدینہ چھوڑا، لیکن کربلا کے لیے کب نکلے؟ کربلا کے لیے چلے 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ کو کربلا جا رہے ہیں، 27 رجب کو مکے کی طرف جا رہے ہیں، اور مکے سے چلے جس وقت لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، حسین کا
करबला के लिए जा रहे थे। लोग कुर्बानियों का बकरा लिए हुए मिना की तरफ जा रहे थे और हुसैन के कारवान लिए हुए करबला की तरफ जा रहे थे कि अली अकबर का सीना लिए जा रहे थे, अब्बास के बाजू लिए जा रहे थे, सकीना के गाल लिए जा रहे थे। ये कारवान लेके हुसैन करबला की सरजमीन पे पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले अजीजो मुहर्रम है, लेकिन हुकूमत की पाबंदी ये है कि जिक्र गरीब भी नहीं किया जा सकता है, उस मजलूम का जिक्र भी नहीं किया जा सकता है जिसे कूफे की गलियों में तन्हा छोड़ दिया गया था। ये मुस्लिम इब्ने अखी जिसे जल्लाद ने पुश्ते पांव पे ले जाके सर को कलम कर दिया, सर को जमीन पे फेंक दिया। अब ये लाशे को लिए हुए कूफे की गलियों में कशाफ खींच रहे हैं। गोया मुस्लिम कह रहे थे मुझे प्यासा कत्ल कर दिया गया, मेरा सर कलम कर दिया गया। करबला वालों के साथ जो कुछ हुआ वो सब मुस्लिम के साथ हुआ, इसीलिए मुस्लिम भी करबला के शहीदों में शामिल हो गए। वो इस तरह से कि मुस्लिम के जिस तरह से इमाम हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, इसी तरह से मुस्लिम का लाशा कूफे की गलियों में खींचा जा रहा था। जिस तरह से हुसैन रुला रुला के शहीद किया गया, मुस्लिम को इसी